بزرگان محترم، آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ معاف فرمائے وہ شراب کے اڈوں میں اڑ رہا ہے، اس امت کے مالداروں کا پیسہ آج زانیوں کے اوپر اڑ رہا ہے، آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ بیکار فضول جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے، آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ شادی خانوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ آج مالدار لوگ جن کو اللہ پاک نے مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ اپنے مال کی عزت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اپنا نام بڑھانا چاہتے ہیں، فضول جگہوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لا یعنی کاموں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، نام و نمرود کے لیے فضول جگہوں پر تم اپنے مال و دولت کو خرچ نہ کرو۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول جگہوں پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کی کیفیت کیسی تھی، ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر کوئی بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی زندگی کھپ جاتی ہے، اس کی زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، اگر ان میں سے سب سے بڑا اگر کوئی فقیر ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بڑا فقیر نہ آج تک کوئی دنیا میں گزرا ہے، نہ آئندہ کبھی کوئی گزرے گا۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی کی غربت کیا تھی، ان کے گھر کے اندر کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ نبی کے گھر میں اتنی غربت ہوتی تھی، خود حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے جس میں سے ایک دن بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر کے اندر چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔ ایسی غربت کی زندگی 2 جہاں کے آقا پیغمبر دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں، اگر چاہتے تو اللہ پاک ساری دولت کو ان کے قدموں میں ڈال سکتا تھا۔ اتنے بڑے نبی ہیں، گھر کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے تھے، قیامت کی ہولناکیوں کو بتاتے تھے، قبر کی وحشت ناک گھاٹیوں کو بتاتے تھے، اور ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ کوئی بندہ، کوئی میرا امتی جہنم میں داخل نہ ہو جائے۔ ہر وقت اسی فکر میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت اسی غم میں رہتے تھے کہ میری امت کس طرح جہنم کے انگار سے بچ جائے، کہ کس طرح میری امت قبر کی وحشت ناک گھاٹیوں سے بچ جائے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ہوتی تھی کہ کس طرح میری امت کا ایک ایک فرد قبر میں جانے کے بعد وہاں کے بچھوؤں سے بچ جائے، وہاں کے زہریلے سام سے بچ جائے، وہاں کے زہریلے اژدہوں سے بچ جائے، وہاں کے کیڑے مکوڑوں سے بچ جائے۔ اور جب میری امت کا کوئی فرد قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، جب میری امت کا کوئی فرد قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ آرام کرے، بڑے چین اور سکون کے ساتھ زندگی جس طرح گزار کر جاتا ہے، اس طرح چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ قبر میں رہا کرے۔ اور قبر میں آدمی اسی وقت سکون سے رہ سکتا ہے جب دنیا کے اندر اس نے اللہ کو راضی کیا۔ قبر کے اندر وہی بندہ چین سے سو سکتا ہے جس نے دنیا میں رہ کر، اللہ کی اس دھرتی پر رہ کر اللہ کی اطاعت کیا ہو، اللہ کی فرما برداری کیا ہو، گناہوں سے دور رکھا ہو، اللہ کی معصیت سے دور رکھا ہو، شراب سے دور رکھا ہو، زنا کرنے والے لوگوں سے دور رہا ہو، غلط لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہو، ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہو، حضرات علماء کرام کا دامن پکڑ کر کے زندگی گزار رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا کر کے زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر گیا ہو، یہ بات پکی ہے کہ ایسا بندہ، ایسا فرد بشر، ایسا انسان قبر میں جانے کے بعد بزرگان محترم بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے چین اور سکون کے ساتھ وہ قبر میں دولہے کی طرح آرام کرے گا۔ اسی فکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، اپنی امت کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ روایتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے متعلق اتنی فکر نہیں کیا کرتے تھے جتنا اپنی اس امت کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ امت ہے جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو کبھی تحقیق نہیں کیے،
ان کی زندگی کیا تھی، کیسے اللہ کے نبی دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا تھا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ رحمت للعالمین تھے۔ ایسے دو جہاں کے پیغمبر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ بزرگان محترم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، خون کے آنسو روئیں گے، آدمی کا دل رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا اگر میں اور آپ روزانہ کچھ وقت نکال کر مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے سیرت کو، بزرگان محترم خون کے آنسو ہم لوگ روئیں گے۔ آج میں اور آپ اے کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اور آپ کو گھر کے اندر رہنے کے لیے ماربل قسم کی زمین استعمال کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے بہت بہترین چھت کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے، مجھے اور آپ کو گھر کے اندر سکون سے رہنے کے لیے فیان کا انتظام ہم لوگ کر لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام کرتے ہیں، گھر کے اندر گرمی سے میں اور آپ بچنے کے لیے دو دو تین تین پنکھے لگا لیتے ہیں، کولر لگا لیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی کی رویہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم روشنی ڈالتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں۔ بزرگان محترم وہ تو غربت کی زندگی تھی، کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی کے اندر ان کے گھر کے اندر اتنا فقر و فاقہ تھا، اتنی غربت تھی، اتنی محتاجگی تھی۔ بزرگان محترم ہوا گھر کے اندر آتی تھی، وہی ہوا استعمال کیا کرتے تھے، نہ چھت پر کوئی فین کا انتظام تھا، نہ گرمی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی اے سی کا انتظام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گرمی سے بچنے کے لیے نہ کوئی کولر رکھا ہوا تھا۔ بزرگان محترم سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اتنی غربت تھی کہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی فین کا تک انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی، وہ تو زمانہ غربت کا زمانہ تھا، یہ زمانے کی طرح وہ زمانہ نہیں تھا۔ آج مجھے اور آپ کو گرمی ہونے لگی، ہم فوراً بازار کو جاتے ہیں، ایک فین خریدتے ہیں، چاہے ٹیبل کے قسم کا فین کیوں نہ ہو، سیلنگ پر لگانے والا فین کیوں نہ ہو، زمین پر رکھنے والا یہ کولر ہی کیوں نہ ہو، چاہے دیوار پر لگانے والی اے سی کیوں نہ ہو۔ اگر مجھے اور آپ کو سال کے درمیان 4 مہینے گرمی کے آتے ہیں، موسم گرما جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ گرمی کا زمانہ آتا ہے، وہ گرمی کے لمحات آتے ہیں، وہ گرمی کے اوقات آتے ہیں، وہ گرمی کے مہینے آتے ہیں، بزرگان محترم وہ مہینے آنے سے پہلے، وہ مہینہ گزرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن آج اس امت کا پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، آج اس امت کا پیسہ کہاں برباد ہو رہا ہے، یہ امت کا پیسہ کہاں لگنا چاہیے تھا اور کہاں لگ رہا ہے، اور یہ اس امت کا ایک ایک فرد جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے، اللہ پاک نے جس کو مالدار بنایا ہے، اللہ پاک نے جس کو کروڑ پتی بنایا ہے، اللہ پاک نے جس کو ارب پتی بنایا ہے، جو آدمی کو اللہ پاک مال دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کبھی وہ اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے۔ جس آدمی کو اللہ پاک مال دیتے ہیں وہ اتراتا ہے، بزرگان محترم جس طرح اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، گھمنڈ کرنے کی بنیاد پر، تکبر کرنے کی بنیاد پر، زمین پر ایڑی مار کر چلنے کی بنیاد پر، وہ تو بڑے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو خالق السماوات والارض ہے، وہ تو ہمارا اللہ ہے، جب وہ دیتا ہے تو اس کو لینا بھی آتا ہے۔
یہ مال جو ہے میری اور آپ کی محنت کا کمایا ہوا سرمایہ نہیں ہے، ہاں ذریعہ میں اور آپ ہے۔ محنت ہم پڑھ رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اجرت ملتی ہے، لیکن بظاہر دینے والا وہ اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کھنگال کر دیکھیں گے، ربیع الاول کے پورے مہینے میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا بڑا واقعہ ہے، میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے کسی کو مال دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ پاک نے کسی کو غریب بنایا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہا ہے۔ مالدار بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تو نے مجھ جیسے نااہل کو لوگوں کی ہیلپ کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ اس مال کا میں حقدار نہیں تھا، اللہ میں اس مال کو لینے کا ذمہ دار نہیں تھا، اللہ بس آپ دیے ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، اللہ یہ آپ کا شکر ہے۔ بندے کو جب کوئی دولت دی جاتی ہے سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، غریب بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، مسکین بنایا ہے، لاچار بنایا ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کو، اس فقیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر زندگی کو گزارنا چاہیے، نہیں دیا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، ایک آدمی کسی منزل کے پاس جانا ہے، کسی مقام پر جانا ہے، آدمی یہاں سے نکلتا ہے اپنے گھر سے، دو چار کپڑے اپنے بیگ کے اندر رکھ لیتا ہے، دو چار کمبل وغیرہ تکیا وغیرہ اپنے بیگ کے اندر رکھ لیتا ہے، یہاں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس منزل کے پاس جاتا ہے، وہاں کچھ دیر رکتا ہے، اس کا کام وہاں ہونے کے بعد پھر وہاں سے دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، یہ دنیا تمہیں جہنم کے قریب لے جانا چاہتی ہے، کہیں تم دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول نہ جانا، کہیں تم دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ اسی لیے بزرگان محترم کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا جو فقیر گزرا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر کے اندر آرام کر رہے تھے، چار بھائی جس کو ہماری زبان میں پلنگ کہا جاتا ہے، دیوان کہا جاتا ہے، چار بائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے نبی آرام کرتے ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ وقفہ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چار پائی پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں وہ کروٹیں بدلنے لگتے ہیں۔ جس چار پائی پر سو رہے تھے، رات کا وقت تو بڑی گہری نیند کا ہوتا ہے، آدمی دن میں محنت کرتا ہے، جب رات میں جا کر وہ بستر پر بچھانے پر سر لگاتا ہے، بزرگان محترم بڑی میٹھی نیند آتی ہے، دل تو ایسا چاہتا ہے کہ اور دو چار گھنٹے مزید آرام کرے، ایسی نیند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے چار پائی پر لیٹتے ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کروٹیں بدلتے ہیں، پھر کچھ وقت ہونے کے بعد اللہ کے نبی اوندھے منہ لیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوتی ہے، چونکہ بھوک کی شدت لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو نیند تک نہیں آ رہی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہے آج
آقا صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام کرتے ہوئے کروٹیں بدل رہے ہیں. اللہ کے نبی کو بے چینی ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کے نبی اس وقت بہت پریشان ہے. کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی آرام کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی بار بار کروٹیں کیوں بدل رہے؟ اللہ کے نبی منہ کے بل کیوں کروٹ بدل کر سو رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں, بار بار آپ ادھر سے ادھر کیوں کروٹیں بدل رہے ہیں؟ کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں, اے عائشہ بڑی بھوک زیادہ لگ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ بھوک کی وجہ سے آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اے عائشہ اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے جس بھوک کی وجہ سے آج مجھے بستر پر آرام کرنے کے لیے نیند بھی نہیں آ رہی ہے. اے عائشہ 3 دن ہو چکے ہیں, ابھی تک میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا ہے. عائشہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, پیٹ کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, صبح میں ناشتہ نہ کرے تو دوپہر تک مجھے رات کو بے قراری ہوتی ہے, اگر دوپہر میں کھانا نہ کھائے تو شام تک بے قراری ہوتی ہے. یا اللہ کے نبی کی غربت دیکھیے, اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی کو دیکھیے. حضرت اما عائشہ سے فرماتے ہیں, اللہ کے نبی عائشہ 3 دن ہو چکے ہیں, اس پیٹ کے اندر کوئی چیز اب تک داخل نہیں ہوئی ہے. عائشہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے. عائشہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ عائشہ گھر کے اندر کھانے کے لیے تھوڑی چیز بھی اگر مجھے میسر ہو جائے, عائشہ کھا کر میں اپنے پیٹ کو راحت پہنچاؤں گا. عائشہ فرماتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, گھر کے اندر کھانے کے لیے اتنی چیز بھی موجود نہیں ہے, اتنا آٹا بھی موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ایک روٹی پکائی جا سکے. گھر کے اندر اتنی غربت ہے کہ کھانے کے لیے اللہ کے نبی کو نہ کوئی چیز میسر ہو رہی ہے, نہ حضرت اما عائشہ کو کوئی چیز میسر ہو رہی ہے. خود حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر گھر کا چولہا نہیں سلگتا تھا. یہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی کیفیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے, ایک صحابی رسول آتے ہیں, اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر بڑے عاجزی کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں, اپنا کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ کا حصہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوں. کتنے پتھر؟ ایک پتھر بھوک کی شدت کی وجہ سے باندھا ہوا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس صحابی رسول سے کہتے ہیں, اے میرے صحابی, میں بھی تمہارے غم میں برابر شریک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ بھوک کی اتنی شدت کی وجہ سے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بھوک کی شدت کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے پیاروں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے. وہ نبی کے گھر کے اندر ایسی زندگی گزر رہی ہے, نبی کے گھر کے اندر ایسی کیفیت ہے. خود حضرت اما عائشہ فرماتی ہے, اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے, آپ اللہ سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اسی غربت کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، اس سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں، اس سے پہلے جتنے میرے بھائی گزرے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت اماں عائشہ سے اے عائشہ میرے بھائی بھی غربت کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی غربت کی زندگی گزاروں۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اماں عائشہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں ہم احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیں گے۔ اللہ پاک اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کہیں ہم احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی کو گزارنا پسند کیا، لیکن کبھی اللہ کے نبی اچھی اچھی چیزوں کو کھانا پسند نہیں کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے، ایک مرتبہ مسجد کو آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ آج مرجھا ہوا ہے، پریشان ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں آج اللہ کے نبی بڑے ٹینشن میں ہیں، آج اللہ کے نبی بڑی پریشانی میں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ آقا ہے، نبیوں کے نبی ہے، اماموں کی امام ہے، رسولوں کے رسول ہے، یہی وہ نبی ہے جن پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اتنے بڑے نبی کے سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ چاند جیسا چہرہ، خوبصورت چہرہ آج مرجھا ہوا ہے، چلو عاجزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کیا بات ہے، اتنا چہرہ مرجھا ہوا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ آج بڑا مرجھا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعب بن عجرہ سے اے کعب بن عجرہ 3 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے، ساتھ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر جیسے داخل ہوتے ہیں، جھاڑ کے اوپر جو کھجور لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو زیادہ تیز ہوا آنے کی بنیاد پر وہ کھجور نیچے جھڑ کر گر جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کوئی چیز نہیں کھائے ہوئے، باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر بعض کھجوروں کے اوپر پڑتی ہے، جو کھجوریں جھاڑ میں لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ کھجوریں جھاڑ میں سے گر کر زمین پر پڑی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، گری ہوئی کھجوروں کو اللہ کے نبی اٹھا کر پوچھ کر کھانے لگتے۔ اللہ کے نبی گری ہوئی کھجوروں کو اٹھا کر پوچھ کر کھانے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ساتھ میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ گری ہوئی کھجوروں کو اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی جھاڑ میں لگی ہوئی کھجوریں ہیں، میں آپ کے لیے توڑ کر لاؤں گا۔ اللہ کے نبی آپ اتنے بڑے نبی ہیں، زمین پر گری ہوئی کھجوریں آپ صاف کر کے کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی بات کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ تو بھی کچھ کھجوریں کھا لے۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھوک نہیں لگی ہے، آپ کھا لیجئے، میں تو کھانا کھا کر آیا ہوا ہوں، مجھے اس وقت بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں اے عبداللہ آج چوتھا دن ہو چکا ہے، چوتھے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے، عبداللہ چوتھا دن شروع ہو چکا ہے، آج تک ابھی تک میرے پیٹ کے اندر روٹی کا ایک ذرہ بھی داخل نہیں ہوا، روٹی کا لقمہ نہیں کہا، روٹی کا ایک لقمہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ آج چوتھا دن ہو چکا ہے، چوتھے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے، تیسرے دن کا سورج ڈوب چکا ہے، اے عبداللہ آج چوتھا دن ہو چکا ہے، آج تک چوتھے دن ختم ہو چکے ہیں، ابھی تک میرے پیٹ کے اندر ایک روٹی کا ذرہ بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ عبداللہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں گری ہوئی کھجوروں کو پوچھ کر کے کھا رہا۔ یہ کس کی زندگی ہے میرے پیاروں؟ یہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جن کے گھر کے اندر اتنا فقر و فاقہ تھا کہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روزی میسر نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر میں حالات پر روشنی ڈالوں وقت ناکافی ہو جائے گا، حالات پر جاؤں بہت سارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس امت کے مالداروں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ غربا پر خرچ کرنے کے بجائے کہاں اس امت کے مالداروں کا پیسہ اس وقت خرچ ہو رہا ہے؟ اس امت کے مالداروں کا پیسہ کہاں لگنا چاہیے تھا اور اس امت کے مالداروں کا پیسہ کہاں صرف ہو رہا ہے؟ ارے آپ کو میں بتاؤں، شاید کہ آپ یقین نہیں کریں گے، کئی مساجد کے کام اس وقت رکے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں آج بھی میرے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ گواہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ کو بطور امانت کی بات پہنچا رہا ہوں، لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، حضرت ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں، حضرت ہم اپنے بچوں کو دین کا داعی بنانا چاہتے ہیں، حضرت ہم اپنے بچوں کو ایک اعلی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت کیا کرے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخلہ دلا کر حافظ قرآن بنا سکے، ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخلہ دلوا کر عالم دین بنا سکے، اسے دین کے داعی بنا سکے، دین کا رہبر بنا سکے، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا بنا سکے۔ بزرگان محترم آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ معاف فرمائے وہ شراب کے اڈوں میں اڑ رہا ہے، اس امت کے مالداروں کا پیسہ آج زانیوں کے اوپر اڑ رہا ہے، آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ بیکار فضول جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے، آج اس امت کے مالداروں کا پیسہ شادی خانوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ آج مالدار لوگ جن کو اللہ پاک نے مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ اپنے مال کی عزت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اپنا نام بڑھانا چاہتے ہیں، فضول جگہوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لا یعنی کاموں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، نام و نمرود کے لیے فضول جگہوں پر تم اپنے مال و دولت کو خرچ نہ کرو۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول جگہوں پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بزرگان محترم مال دیا ہے، مال کے بارے میں حساب دینا ہے، اسی لیے آج بہت سارے لوگ غلط جگہوں پر مال لگا رہے ہیں، اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ باپ پوچھنے والا ہے نہ ماں پوچھنے والی ہے، اس لیے کہ باپ پوچھتا ہے تو ڈر ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے تو ماں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، مال آ گیا تو گھمنڈ آ گیا، مال آ گیا تو غرور آ گیا، مال آ گیا تو من مانی آ گئی۔ ایسے لوگوں کی پکڑ اللہ پاک دنیا میں بھی فرمائیں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں۔ فرعون کو
माल ही ने तो हलाक किया था, फिरौन को घमंड ही ने तो हलाक किया था, फिरौन को गुरूर ही ने तो हलाक किया था। वक्त के फिरौन को अल्लाह पाक पकड़ेगा, वक्त के नमरूदों को अल्लाह पाक पकड़ेगा, वक्त के जालिमों को अल्लाह पाक पकड़ेगा। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप दुनिया के हेयर स्टाइल लोगों को देखकर उनकी ज़िंदगी को चलना फॉलो करना नहीं है। मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है, उनकी सीरत को पढ़ना है, उनके हालात का मुताला करना है। अल्लाह के नबी फ़कीर रहना पसंद किए, कभी मालदार होना पसंद नहीं किए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत सारी उम्मतियों पर जन्नत हराम होगी जब तक कि जन्नत में मेरी उम्मत दाखिल ना हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक कि मेरा कदम जन्नत में ना पड़ जाए। ऐसे नबी के हम उम्मती हैं और हम ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं। ऐसे नबी की उम्मत में पैदा होने के बाद हम नबी की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए, नबी की सीरत पर चलना चाहिए, नबी की सीरत का मुताला करना चाहिए। उनके जो तरीक़े हैं वो तरीक़े अपनाना चाहिए। जिन चीज़ों को करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है उन्हीं चीज़ों को करना है। जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी ने रोका है उन चीज़ों से रुकना चाहिए, नफ्स की पैरवी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान मुहतरम, जो नफ्स की पैरवी करता है दुनिया में तो उसकी चल जाएगी, बरोज़े क़यामत वो मारे अफसोस के जहन्नम में जाता हुआ बड़ा अफसोस करेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे और आपके लिए मॉडल है, मेरे और आपके लिए आइडियल है। इस ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, ये ज़िंदगी डायरेक्ट जन्नत को जाती है। इस ज़िंदगी पर चलेंगे, मुझे और आपको यह रास्ता जन्नत तक लेकर जाएगा। जन्नत तक ही नहीं बल्कि जन्नत के अंदर दाखिला दिलवा कर छोड़ कर आएगा। ऐसी ज़िंदगी पर मुझे और आपको आज चलने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा इश्क अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको रोज़ाना कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना हम सब को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।